بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم منیر مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں رموز حکمت یوٹیوب چینل۔ آج کا موضوع نہایت اہم اور دلچسپ ہے، جسے طب یونانی، حکمت اور دیسی علاج میں مادر علاج کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں یعنی جسم کے فاسد مادوں، زہریلی رطوبتوں اور پرانی قبض کو نکالنے والے طریقہ علاج پر۔ جلاب صرف ایک دوا نہیں، بلکہ یہ صدیوں پرانا حکیمانہ فن ہے، جس کے ذریعے بدن کو صاف، تازہ اور تندرست بنایا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آسان، معتدل اور سخت جلاب کے مجرب نسخے، ان کا طریقہ استعمال، فوائد اور احتیاطیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ شاید یہی معلومات آپ کے یا کسی قریبی عزیز کی صحت میں خوشگوار انقلاب لے آئے۔ جلاب دینے سے پہلے بدن کو نرم، تیار اور مزاج کو معتدل کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ جلاب کا اثر بہتر اور نقصان سے پاک ہو۔ اس سلسلے میں گندم کے دلیے کا استعمال نہایت مفید ہے۔ جلاب سے پہلے گندم کا دلیا روغن زرد میں کیوں؟ اگر مریض کو گندم کا دلیا، جو کہ روغن زرد یعنی دیسی گھی میں پکا ہو، صبح کے وقت بطور ناشتہ یا شام کو دیا جائے تو یہ بدن کے فضلات کو نرم کرتا ہے، آنتوں کو چکھنا اور رطوبت آمادہ کرتا ہے اور جلاب کے لیے نرم زمین کی تیاری کر دیتا ہے۔ جلاب کے بعد کمزوری نہیں ہوتی، آنتوں میں رگڑ اور سوزش سے بچاؤ، پرانی خشکی اور قبض میں آسانی سے صفائی، بلغم اور صفرا جیسے مادے نرم ہو کر باہر نکلتے ہیں۔ طریقہ استعمال: 3 دن تک صبح یا شام 3 سے 4 چمچ دلیا دیسی گھی میں پکا کر نیم گرم حالت میں کھلائیں۔ دودھ یا سادہ پانی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حکیمانہ نکتہ: جلاب دینے سے پہلے بدن کی تسخین و ترتیب کر دی جائے تو جلاب کے اثرات زیادہ مفید اور محفوظ ہوتے ہیں۔ جلاب لینے کے لیے موزوں موسم ایک نہایت اہم اور نکتہ ور بات ہے، جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ جلاب کے اثر، فائدے اور نقصان پر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ جلاب لینے کا بہترین موسم: جلاب لینے کے لیے نہ زیادہ گرمی کا موسم بہتر ہے، نہ سخت سردی کا، بلکہ معتدل موسم جیسے اوائل خزاں ارلی آٹم یا موسم سرما اور گرما کے درمیانی ایام زیادہ مناسب اور مفید سمجھے جاتے ہیں۔ سردی یا گرمی میں کیوں پرہیز؟ زیادہ گرمی میں جلاب دینا جسم میں پانی اور نمکیات کی شدید کمی، ڈی ہائیڈریشن پیدا کر سکتا ہے۔ سخت سردی میں جلاب لینے سے آنتوں میں سستی، کھجاؤ اور گیس کی زیادتی ہو سکتی ہے اور جلاب کے بعد شدید کمزوری کا خدشہ ہوتا ہے۔ حکیمانہ اصول: جلاب کا وقت وہ ہو جب بدن نہ کمزور ہو، نہ بہت گرم ہو، بلکہ طاقت اور اعتدال کی حالت میں ہو، تاکہ فضلات آسانی سے خارج ہوں اور قوت ضائع نہ ہو۔ موسم بہار یا خزاں کے معتدل دن جلاب لینے کے لیے سب سے بہترین وقت سمجھے جاتے ہیں۔ اگر کسی مجبوری سے گرمی یا سردی میں جلاب دینا ہو تو پہلے بدن کو تیاری دی جائے، مثلا روغنی غذا، دلیا یا ترتیب والی اشیاء۔ جلاب جو قبض سخت، پرانی قبض یا بدن میں زہریلے مادے، فضلات کو نکالنے کے لیے دیے جائیں اور ان کا اثر تھوڑا سخت ہو، یعنی دست آور، معتدل یا قوی صفراوی بلغمی جلاب ہوں۔ ذیل میں چند آزمودہ دست آور جلاب درج کیے جا رہے ہیں۔ سنامکی اور گلسرخ کا جلاب: سنامکی 5 گرام، گلسرخ 5 گرام، کشمش یا منقائے عدد، پانی 2 کپ۔ طریقہ تیاری و استعمال: تمام اجزاء کو رات کو بھگو دیں، صبح ابال کر چھان لیں اور نہار میں نہ پی لیں۔ فائدہ: صفراوی قبض، صفراوی مادوں کی صفائی، بواسیر میں مفید، ہلکے دست لاتا ہے۔ ارک ریوند اور ارک سونف اجزاء: ارک ریوند 1 چمچ، ارک سونف 2 چمچ، پانی 1 گلاس۔ طریقہ استعمال: نہار میں نہ پئیں یا سوتے وقت۔ فائدہ: مدعی جمی ہوئی رطوبات، گیس
اور سخت قبض میں مفید. دستاور ہے مگر نرم. جلاب مجی قدیم یونانی نسخہ. روغن بادام 10 ملی لیٹر. تیل اکراوے 10 ملی لیٹر. شہد ان چمچ. نیم گرم دودھ ان کپ. طریقہ استعمال: سوتے وقت یا نہار میں نہ لیں. فائدہ: قوی دستاور ہے، رانی قبض، بلغمی مواد، بادی پن، بدن کی سستی دور کرتا ہے. جلاب کاسنی و اناب. اجزاء: کاسنی خشک 10 گرام، اناب 10 عدد، سونف 5 گرام، پانی کپ. ابال کر چھان کر صبح نہار میں نہ استعمال کریں. فائدہ: جگر و صفرا کی صفائی، گرمی اور زہریلے مادے نکالتا ہے. معتدل دستاور. کمزور حاملہ خواتین یا زیادہ دست آنے والے مریض ان نسخوں سے پرہیز کریں یا کم مقدار سے شروع کریں. شدید جلاب صرف مشورے سے استعمال کریں. سخت ترین جلاب صرف تجربہ کار حکیموں کے لیے مخصوص. مغز بادام 5 تولہ. مغز اخروٹ 5 تولہ. پستہ 5 تولہ. چاروں مغز 5 تولہ. جمال گھوٹا 2 تولہ. طریقہ تیاری: ان تمام اجزاء کو اچھی طرح مٹی کے ہاون دستہ میں گھوٹا جائے یہاں تک کہ مکمل باریک اور یکجان مرکب بن جائے. پھر اس مرکب سے چنے کے دانے جتنی گولیاں بنا لی جائیں اور سائے میں خشک کی جائیں. طریقہ استعمال: عام طور پر 1 سے 2 گولیاں حسب مزاج رات سونے سے پہلے سادہ پانی سے دی جاتی ہیں. استعمال سے قبل پیشگی روغن زرد والا دلیا لازمی ہو. صرف زیر نگرانی استعمال ہو. احتیاطی تدابیر: یہ جلاب عام مریض یا کمزور جسم والوں کے لیے نہیں. یہ ایک طاقتور اور بعض اوقات زہریلا اثر رکھتا ہے. اگر مقدار زیادہ ہو صرف حکیم کی نگرانی میں استعمال کیا جائے. شدید خشکی، پرانی قبض، فاسد مادوں اور بلغمی رکاوٹوں میں مفید. حکمت کا اصول: قوی دوا قوی بدن کے لیے، نرم دوا ضعیف بدن کے لیے. اس اصول کے تحت یہ جلاب صرف وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں عام جلاب ناکام ہو چکے ہوں. دوستو، جلاب دینا ایک سادہ سا عمل نہیں بلکہ حکمت کا ایک باقاعدہ باب ہے جس میں مریض کے مزاج، موسم، غذا اور جسمانی قوت کا لحاظ رکھا جاتا ہے. یاد رکھیں، بدن کو صاف رکھنا صحت کا پہلا زینہ ہے اور جلاب اس زینے کی پہلی سیڑھی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور اپنے دوستوں و عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں. مزید مجرب نسخے اور حکمت کی نایاب باتوں کے لیے چینل رموز حکمت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.